لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت و فضیلت، یہ عزت و شرافت کیوں حاصل تھی، اور تمام ملائکہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں فوقیت دی تھی؟ تو سنو میرے بھائیو، اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی، جو عزت و شرافت اور جو فضیلت حاصل ہوئی، وہ علم کی بدولت حاصل ہوئی، اور تمام ملائکہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوقیت دی وہ علم کی بدولت تھی، علم کی بدولت، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ یعنی اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ نے ایک فرض کو ادا کر دیا، اور اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ نے ایک فرض کو ترک کر دیا، ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ میں بات کر رہا ہوں دینی تعلیم کی، میں عصری تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک فرض کو ادا کر دیا ہے، اور اگر آپ دینی تعلیم سے ہٹ کر کوئی اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک فرض کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ دینی تعلیم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے جان لیتے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم كان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کیا؟ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے، اور علم تمہارے لیے خود نگہبان ہوتا ہے۔ علم کی آپ کو مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے، اور جو علم ہے وہ تمہارا خود نگہبان ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے علم حاکم ہے، مال محکوم ہے، مالدار اس دنیا سے چلے گئے اور علم والے زندہ ہے۔ میرے بھائیو، بچے وہ جسم کے اعتبار سے اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے اس دنیا میں موجود ہے، اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ معزز سامعین کرام، لیکن آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو آج ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ نہ کروا کر کے ان کا ایڈمیشن کالجوں کے اندر کروا رہے ہیں۔ آج لگ بھگ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، میرا بچہ مدرسے کے اندر جا کر پڑھے گا، قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، اور آگے چل کر اسے 10,000 12,000 روپے تنخواہ دی جائے گی۔ اور اگر یہیں پر اگر میرا بچہ کالج کے اندر جا کر پڑھے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، اور دیگر جو ڈگریاں ہیں اگر اسے حاصل کرے گا تو اسے اچھی خاصی رقم حاصل ہوگی۔ میرے بھائی ذرا سوچو، کیا آپ دنیا کے اندر دولت کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟
کیا آپ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہو، رہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن میرے بھائیو جب اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا کہ تم نے انگریزی زبان سیکھی جو غیر ملکی زبان تھی، تم نے عربی نہیں سیکھی جبکہ تم عربی سیکھ کر میرے قرآن مجید کو تم سمجھ سکتے تھے، تم نے نہیں سیکھی تو کیا عذر ہوگا تمہارے پاس؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور سوچو تمہارے پاس وہ کون سا عذر ہوگا جو تم بتاؤ گے کہ میں نے اس وجہ سے عربی نہیں سیکھی، میں نے اس وجہ سے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی، میں نے اس وجہ سے حدیث کی تعلیم نہیں حاصل کی، اور میں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن مدرسے کے اندر نہ کروا کر کے کالجوں کے اندر ایڈمیشن کروایا۔ بتاؤ ذرا میرے بھائی، علم کی اہمیت و فضیلت بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے جو جاننے کی ضرورت ہے وہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا، دین کو جاننا، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے بچوں کو چلنا نہیں آنے، بڑے بڑے بچے کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بسا اوقات ایسے معاملات آتے ہیں کہ گاؤں کے اندر یا سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے علماء کرام کو فون کیا جاتا ہے، علماء کرام کو فون کیا جاتا ہے، بچے کو ماں باپ نے ڈاکٹر بنایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، پوری انرجی صرف کر دی ہے اس کو ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے، ایک انجینئر بنانے کے لیے، لیکن سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا بے بس ہے وہ اس باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اسے دعائیں نہیں یاد ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھائے گا۔ ذرا سوچو، ایک باپ کے لیے جو ایک اولاد دعا کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں دعا کر سکتا میرے بھائی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ گرچہ تم دنیا کی تعلیم حاصل کرو لیکن دین کو جاننا فرض ہے آپ کے اوپر، فرض ہے۔ بتاؤں میں فرق بتاؤں کہ ایک کالج والا لڑکا اور ایک مکتب میں پڑھنے والے بچہ کیسا ہے؟ سنو میرے بھائی، صبح سویرے جو لوگ اپنے بچے کا ایڈمیشن کالج کے اندر کرواتے ہیں اور انہیں صرف ان کا فوکس انگلش کی طرف ہوتا ہے، انگریزی کی طرف ہوتا ہے، صبح سویرے بچے کو تیار کر دیا جاتا ہے، اسے تیار کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایک خوبصورت گاڑی ان کے گھر تک آتی ہے، ایک خوبصورت گاڑی ان کے گھر تک آتی ہے اور انہیں ریسیو کر کے کالج لے جاتی ہے، اور پھر وہاں جب پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد وہ بس پھر اسے اس کے گھر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک بچہ جو مکتب کے لیے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، وہ بچہ اسے کچھ نہیں پہنایا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پہنایا جاتا، اسے سنبھالا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس بچے کو ایک ہاتھ میں جھولا پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے ایک ہاتھ میں جھولا پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے ہاتھ میں اپنے بچے کو سنبھال کر مکتب کی طرف نکلتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو فرماتے ہیں، ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل امین جاؤ، اس بچے کے قدم زمین پر نہیں پڑنے چاہیے، اس بچے کے قدم کے اندر اپنا پر بچھا دیجئے، اپنا پر بچھا دو۔ میرے بھائی فرق معلوم ہوا ایک کالج کے اندر جانے والے بچے کا اور ایک مکتب کے اندر قرآن کی تعلیم لینے والے بچے کے اندر کتنا فرق ہے۔ آپ کو بتلا دوں، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ علم حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فضیلت ہے، اہمیت ہے، دیکھو فضیلت۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنا تھا، مطلب انہیں تو جب وہ گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر میں ٹیک لگائے ہوئے مسجد میں تشریف فرما ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سواگت کرتے ہیں، مرحبا اے طالب علم، مرحبا اے طالب علم، خوش آمدید۔ اس کے بعد میرے بھائیوں تمام فرشتے اس طالب علم کو گھیر لیتے ہیں، اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں، اور علم کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ علم کی محبت میں وہ تمام فرشتے سب سے پہلے آسمان پر چلے آتے ہیں۔